پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے دو ایسے مسئلے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ یا تو اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں یا پھر وہ آدھا ادھورا روزہ رکھ کر شک و شبہ میں پورا دن گزار دیتے ہیں، یا تو روزہ توڑ ہی دیتے ہیں یا پھر رکھ کر بھی شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے تعلق سے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی، اور پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے بھی حقدار بنیں۔ تو روزہ کی حالت میں برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنا کیسا ہے، اور بھر منہ قے آ جائے تو اس کے تعلق سے کیا شرعی مسئلہ ہے۔ تو ان دونوں چیز کے تعلق سے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ تو دراصل قے، بھر منہ قے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے بھر منہ آ گئی تو اب روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، یعنی جان بوجھ کر کرنے سے۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر قے نہ کی بلکہ خود بخود اپنے آپ قے آپ کو ہو گئی، تو ایسی حالت میں اگرچہ وہ بھر منہ قے ہو تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دو چیز خاص دھیان رکھیں کہ جان بوجھ کر قے کی اور بھر منہ قے کی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بغیر ارادہ کے، بغیر قصد کے، یوں ہی اپنے آپ اگر قے آ جائے تو اب وہ بھر منہ کیوں نہ ہو قے، یا پھر ڈول بھر کے کیوں نہ قے آ جائے، تو بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا باقی رہے گا۔ اگر ایسی چیزوں میں آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، آپ نے روزہ توڑ دیا، تو آپ کو ایسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لہٰذا یہ چیز خاص خیال رکھیں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنے کے تعلق سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح محفوظ کر لیں کہ مسواک کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ مسواک نہ کر کے کسی دوسرا کوئی آلہ آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ منہ کی صفائی اس سے ہو جاتی ہے، تو یہ عمل یعنی مسواک کے علاوہ دوسری چیز سے منہ صاف کرنا خلاف سنت تو ہے، لیکن جائز ہے، درست ہے۔ منہ کی صفائی اصل مقصد ہے، لہٰذا اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگرچہ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کے برخلاف اگر آپ نے عمل کیا تو خلاف سنت ہوا، ثواب سے آپ محروم ہوئے۔ تو اگر کسی نے روزہ کی حالت میں برش کیا، وہ بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ، تو اس کے تعلق سے حبیب الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی منہ میں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر مسواک کرنے سے بھی لکڑی کا یا مسواک کا جو ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، منہ میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر ٹوتھ برش یا پیسٹ کے ساتھ اگر کسی نے برش کیا تو پھر اس میں روزہ کس طرح سے ٹوٹے گا۔ اور یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ مسواک کی جگہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کیا یعنی برش کیا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن خاص اس میں بات دھیان رکھنے کی چیز ہے کہ اگر جھاگ منہ میں ہوا تو جھاگ منہ میں اتنا نہ ہو کہ وہ آپ کے حلق سے اتر جائے یا حلق سے نیچے اتر جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جھاگ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ یقیناً آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن احتیاط کے ساتھ اگر آپ برش کرتے ہیں کہ زیادہ جھاگ بھی نہ ہو، معمولی سا پیسٹ لیتے ہیں اور پھر منہ کی صفائی کر لیتے ہیں، تو اصل مقصد منہ کی صفائی وہ حاصل ہو جاتی ہے اور آپ کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں یا خود اس پر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور دوسروں کو اگر ایسا کرتے دیکھ لیتے، یعنی روزہ کی حالت میں برش کرتے، تو پھر تعجب سے کہتے کہ آپ روزہ دار نہیں ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، یعنی برش کرتے ہوئے دیکھنا انہیں اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت روزہ سے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کے تعلق سے اگر کنفیوژن ہو، شک و شبہ ہو، تو آپ جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں، کتابوں میں پڑھا کریں، نہ معلوم ہو تو معلوم کرنے والوں سے جاننے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم کو مسئلہ معلوم نہ ہو۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ایسا مسئلہ آپ کے لیے انتہائی کارآمد ہے، اسے خود سنیں، دوسروں تک بھی پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیں۔ السلام علیکم۔